عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے اہل سنت والجماعت کے عنوان سے بیان ہوا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ اہل سنت والجماعت کون ہے اور ان کی کیا علامات ہیں. اہل سنت والجماعت ایک سنت کا لفظ ہے اور ایک جماعت کا لفظ ہے. اہل سنت کی پہچان یہ ہے وہ سنتوں پر چلتے ہیں، بدعات پر نہیں چلتے ہیں. والجماعت صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں، یہ اہل سنت کی پہچان ہے. اور ان کے مقابلے میں وہ ہیں جو اہل بدعت ہے، جو بدعت پہ چلتے ہیں، اور وہ روافض ہیں جو صحابہ اکرام سے بغض رکھتے ہیں. تو آج آپ حضرات کے سامنے روافض کے بارے میں بیان ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں جو صحابہ اکرام سے نفرت کرتے ہیں، ان پر سب و شتم کرتے ہیں اور ان سے بغض رکھتے ہیں دلوں میں. یہ چھٹیاں ہیں ہمارے یہاں، نوجوان آتے ہیں، بچے آتے ہیں اور مجھ سے یہ نوجوان پوچھتے بھی ہیں اس بارے میں. تو میں یہ باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ باتیں ہمارے بچوں کو، جوانوں کو سمجھ میں آ جائے اور فتنے سے محفوظ رہے. روافض رافضی کی جمع ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں. ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے خلافت کو غصب کر لیا تھا، یہ خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا. اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں. ان کو رافضی کیوں کہا جاتا ہے؟ رافضی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے چھوڑنے والا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے منہاج السنہ میں. وہ فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین کے بیٹے تھے زید، اور ان کے زمانے میں یہ دو فرقے بن گئے. جو ان کے ساتھ ہو گئے وہ زیدیہ کہلاتے ہیں، جو ان سے الگ ہو گئے وہ رافضی کہلاتے ہیں. ان سے الگ کیوں ہوئے؟
کہتے ہیں وہ لوگ حضرت زید کے پاس آئے اور ان سے سوال کیا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہ آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے. تو حضرت زید نے فرمایا کہ وہ تو بڑے لوگ تھے, ان کی بڑی تعریف کی اور فرمایا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 وزیر تھے. یہ سن کر وہ لوگ ناراض ہو گئے اور انہوں نے حضرت زید کو چھوڑ دیا. تو حضرت زید نے فرمایا رفضتمونی, تم لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا. تو ان کا نام پڑ گیا رافضی, اس لیے ان کو رافضی کہا جاتا ہے. یہ روافض ہے, انہوں نے حضرت زید کو چھوڑ دیا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مزید یہ فرماتے ہیں, ان کی کتاب منہاج السنہ ہے, عربی زبان میں کمال کی کتاب لکھی ہے, ایسی کتاب لکھی ہے آج تک روافض اس کا جواب نہیں دے سکے. وہ فرماتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کو رافضیوں پر فضیلت حاصل ہے. وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر یہود سے پوچھا گیا کہ تمہاری ملت میں سب سے بہتر لوگ کون ہیں, من خیر اہل ملتکم, تو انہوں نے جواب دیا اصحاب موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب یہ ہماری ملت میں سب سے بہتر اور افضل لوگ ہیں. نصارہ سے پوچھا گیا من خیر اہل ملتکم, تمہاری ملت میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں, افضل بہتر لوگ کون ہیں, انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ کے حواری. پھر کہتے ہیں کہ روافض سے پوچھا گیا کہ تمہاری ملت میں سب سے برے لوگ کون ہیں, تو انہوں نے کہا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب. یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ امت کے سب سے افضل طبقے کو سب سے برا سمجھتے ہیں. اور آج کل یہ فتنہ بہت بڑھ رہا ہے. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہمارے بچوں کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے, نیٹ پر یہ ساری چیزیں آتی رہتی ہے. مجھ سے نوجوان سوال بھی کرتے ہیں. پاکستان میں ایک شخص ہے, وہ عالم نہیں ہے اور اس کی فیلڈ یہ ہے کہ وہ انجینئر ہے, نام اس کا انجینئر محمد علی مرزا. اس کی کلپس آتے ہیں, ویڈیوز آتی ہے, ہمارے نوجوان اس کو سنتے ہیں اور پھر آ کر مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں ان کو جواب دے دیتا ہوں, جو وہ پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں سمجھا دیتا ہوں. اب یہ فتنہ بڑھ رہا ہے تو اس لیے مناسب سمجھا کہ ہمارے بچوں کی آج کل چھٹیاں ہیں, نوجوان بھی آتے ہیں, یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس شخص کا کیا عقیدہ ہے اور وہ کیا کہتا ہے. اور یہ وہ باتیں ہیں جو نیٹ پر موجود ہیں, آپ جا کر وہاں سرچ کریں, آپ کو یہ ساری باتیں وہ کہتے ہوئے ملے گا کہ وہ صحابہ اکرام کی شان میں کیسی بے ادبی کرتا ہے, کیسی توہین کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ صحابہ اکرام کی 3 قسمیں ہیں, اور نعوذ باللہ قرآن کریم کی آیات دلائل میں پیش کرتا ہے اور قرآن کریم کے الفاظ میں تو کوئی تحریف نہیں کر سکتا, معنی میں تحریف کرتا ہے. کہتے ہیں صحابہ کی ایک قسم وہ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, جو سابقون ہے, الاولون ہے, ایمان میں مقدم ہے, سب سے پہلے ہے, ایسے مہاجرین اور انصار سے تو اللہ راضی ہے. کہتا ہے ایک قسم یہ ہے. دوسری قسم وہ کہتا ہے کہ وہ ہے جو صحابہ کے بارے میں کہتا ہے قرآن کریم میں جو آیت ہے جو منافقین کے بارے میں نازل ہوئی, وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ, کہتے ہیں نعوذ باللہ صحابہ کی دوسری قسم وہ ہے جو منافقین ہے.
اور تیسری قسم وہ کہتا ہے وآخرون اعترفوا بذنوبہم، بعض صحابہ غزوہ تبوک میں ان سے گناہ ہو گیا، اس میں شریک نہیں ہوئے، تو کہتے ہیں تیسری قسم وہ ہے جو صحابہ جن کے ملے جلے اعمال ہے، انہوں نے گناہ بھی کیے، وہ گنہگار صحابہ ہیں۔ اب یہ ہمارے بچے نوجوان سنتے ہیں اور وہ ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ صحابہ کے اندر نعوذ باللہ منافقین بھی ہے، صحابہ کے اندر گنہگار بھی ہے۔ یہ دین تو ہمیں صحابہ سے ملا ہے، کہ نعوذ باللہ صحابہ کو آپ منافق کہیں گے تو دین پر کہاں سے اعتماد رہے گا؟ تو اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ تو پہلی بات میں عرض کرتا ہوں، یہ سورہ توبہ کی 3 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مہاجرین اور انصار میں سے جو ایمان لانے میں سبقت حاصل کرنے والے ہیں، مقدم ہے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے ان صحابہ کا اتباع کیا اخلاص کے ساتھ، جو ان صحابہ کے متبعین ہیں ان سے بھی اللہ راضی ہے۔ یہ متبعین کون ہیں؟ تو علماء فرماتے، مفسرین فرماتے صلح حدیبیہ کے بعد جو صحابہ مسلمان ہوئے، جو لوگ ایمان لائے، وہ صحابہ ان سابقون الاولون کے متبعین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو صحابہ کی پوری جماعت کو اس آیت میں بیان کیا ہے کہ صحابہ کی 2 ہی قسمیں ہیں، صلح حدیبیہ سے پہلے جو ایمان لائے، صلح حدیبیہ کے بعد جو ایمان لائے، ان سب سے اللہ راضی ہے۔ لیکن انجینئر صاحب نعوذ باللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کی ایک قسم وہ ہے نعوذ باللہ جو منافق ہے، اور وہ آیت جو منافقین کے بارے میں نازل ہوئی وہ ان پر فٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقین کے بارے میں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اللہ تعالیٰ صحابہ سے فرما رہے ہیں، دیکھو وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، تمہارے ارد گرد۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے تمہارے ارد گرد؟ اللہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ارد گرد گوار لوگوں میں سے کچھ بعض گوار لوگ منافق ہیں جو مدینہ کے ارد گرد رہتے ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور مدینے والوں میں سے بھی کچھ منافق ہیں، یعنی مدینے کے اندر بھی منافق رہتے ہیں۔ اللہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے آس پاس منافق رہتے ہیں۔ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم انہیں دوہری سزا دیں گے، سنعذبهم مرتين۔ وہ یہ کہتا ہے انجینئر کہ یہ اس سے مراد نعوذ باللہ صحابہ ہے، وہ صحابہ جو منافقین تھے۔ یہ قرآن میں تحریف ہے، وہ آیت تو قرآن کے الفاظ تو نہیں بدل سکتا، معنی میں تحریف کر رہا ہے۔ اور دلیل کیا پیش کرتا ہے؟ حدیث سے کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کہا، یہ عبداللہ ابن ابی یہ منافقین کا سردار تھا، اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے شان میں گستاخی کی۔ تو اب حضرت عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس کا سر قلم کر دوں۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو اسے، دعہ اللہ یتحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابہ، چھوڑ دو اسے، مت مارو، کئی لوگ یہ باتیں نہ کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو اپنے صحابہ کہا ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ صحابہ نعوذ باللہ ان میں ایک قسم ہوئے جو منافق تھے۔ اب یہ کتنی بڑی گمراہی ہے جو ہمارے بچوں اور نوجوان وہ سن رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بات سمجھنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا صحابی ہے اسے قتل مت کرو، آپ نے فرمایا
تم اسے قتل کرو گے تو جو لوگ غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ وہ یہ کہیں گے، اس لیے کہ منافقین تو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، اندر سے مسلمان نہیں تھے۔ لوگ ان کو بھی مسلمان، جو غیر مسلم مشرک تھے وہ بھی ان کو بھی مسلمان سمجھتے تھے، تو وہ کہیں گے یہ ان کا قول ہے۔ تو ایک بات کس اعتبار سے کی گئی ہے یہ سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر کیا ہے۔ ابو جہل کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ۔ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرشتے ان سے کہیں گے، ذُقْ چکو عذاب جہنم کا، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، تو ہی ہے بڑا عزت والا سردار۔ اب یہاں جہنمی شخص کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے تو بڑی عزت والا ہے اور سردار ہے۔ اب یہ عزت والا اور سردار، یہ کیا ان کی تعریف کی جا رہی ہے؟ بھئی جہنمیوں کی بھی کوئی تعریف ہوتی ہے، قرآن میں کہا گیا ہے، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کس اعتبار سے کہا گیا ہے۔ جہنمیوں کو جو فرشتے کہیں گے کہ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، تو بڑا عزت والا ہے، سردار ہے، یہ ان کی تعریف نہیں، ان کی تذلیل ہے، ان کی تحقیر ہے۔ اس لیے کہ ابو جہل دنیا میں کہتا تھا اس وادی میں میں بڑی عزت والا ہوں، بڑا سردار ہوں، تو فرشتے ان کی تذلیل کریں گے۔ تو کہتا تھا میں بڑا سردار ہوں، بڑی عزت والا ہوں، چھک اب عذاب، تو بڑا سردار، بڑی عزت والا ہے۔ اب یہ ان کی تحقیر کے لیے کہا جا رہا ہے، تعریف نہیں کی جا رہی ہے۔ الفاظ کو دیکھنا پڑتا ہے کس اعتبار سے کہا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں یہ نہیں فرمایا حضرت عمر سے میرے صحابی ہے اسے مت مارو، بلکہ یہ کہا لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتے، ان کی بات ہے، میری بات نہیں ہے۔ آگے چلیے، اگلی آیت ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ غزوہ تبوک کے اندر صحابہ میں سے کچھ لوگ وہ تھے جن سے گناہ ہو گیا، اور صحابی سے گناہ ہو سکتا ہے، صحابی معصوم نہیں ہے، لیکن صحابی مغفور ہے، اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہے، گناہ ہو جائے توبہ کی توفیق ہوتی ہے ان کو، یہ صحابہ کی شان ہے۔ اب ان سے گناہ ہو گیا، اللہ نے فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اقرار کیا، ان کے اعمال ملے جلے ہیں، نیک اعمال بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ مرزا انجینئر مرزا یہ کہتا ہے نعوذ باللہ، اس سے مراد حضرت معاویہ، مغیرہ ابن شعبہ اور عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہم ہے، یہ گنہگار صحابہ ہے۔ کتنی بڑی تحریف ہے قرآن میں۔ پہلی بات یہ سمجھیے کہ یہ آیت حضرت مغیرہ، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو ابن عاص کے بارے میں نازل ہی نہیں ہوئی، یہ بڑا جھوٹ تو یہ ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی ان لوگوں کے بارے میں جو ابو لبابہ اور ان کے ساتھی تھے، جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، ان سے یہ گناہ ہو گیا، کوئی عذر نہیں تھا، وہ شریک نہیں ہو سکے۔ بعد میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، اپنے آپ کو مدینہ منورہ مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا اور کہا جب تک اللہ کے رسول ہمیں معاف نہیں کریں گے، ہمیں رسیوں سے نہیں کھولیں گے، ہم اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اس وقت تک ان کو نہیں کھولوں گا جب تک اللہ مجھے حکم نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ابو لبابہ کی رسی خود کھولی، اور پھر اگلی آیت ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ۔ ابو لبابہ اپنا مال لے کر آئے، کہا یہ سارا اللہ کے راستے میں صدقہ ہے،
آپ نے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ان کا صدقہ قبول کیجئے، آپ انہیں پاک صاف کریں گے، ان کے لیے دعا کیجئے، آپ کی دعا ان کے لیے اطمینان کا ذریعہ ہوگی۔ آپ نے ان کا تہائی مال قبول کر لیا۔ اب دیکھیں ان سے گناہ ہوا، توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رسی کھول دی اور ان کے مال کو صدقات کو قبول فرمایا۔ اللہ نے معاف کر دیا، اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، انجینئر معاف نہیں کرتا۔ اور پھر جھوٹ یہ بولتا ہے کہ یہ اس سے مراد حضرت معاویہ، مغیرہ ابن شعبہ اور عمرو ابن عاص ہے، حالانکہ یہ تینوں صحابہ حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ اور عمرو ابن عاص غزوہ تبوک میں شریک تھے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے! اس لیے ہمارے لوگوں کو یہ باتیں بتانا ضروری ہے۔ اب اس نے ایک نئی بات کی ہے اور وہ یہ کہتا ہے، نعوذ باللہ، ابھی محرم کے ان دنوں میں اس نے یہ بات کی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت مغیرہ، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت معاویہ تینوں صحابی بھی قبر سے نکل آئے اور ہمیں منع کرے، ہم پھر بھی ان کی مخالفت کریں گے۔ کتنی بڑی جرأت ہے صحابہ کے بارے میں یہ بات کہنا۔ اور کہتا ہے کہ ہماری قسمت اچھی ہے، ہم اس زمانے میں نہیں تھے، جنگ صفین ہوئی حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے زمانے میں، کہتے ہیں ہماری قسمت اچھی ہے، ہم اس زمانے میں نہیں، اگر ہوتے تو حضرت معاویہ کے خلاف تلوار نکال لیتے۔ ایک مسلمان یہ بات کہہ سکتا ہے؟ کتنی بڑی جرأت ہے! ہمارے بچے یہ سنیں گے، ہمارے نوجوان یہ سنیں گے، ان کو مس گائیڈ کر رہا ہے وہ شخص۔ بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، دونوں مجتہد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے تھے حضرت معاویہ سے تم میری بیعت کر لو، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے تھے میں بیعت کے لیے تیار ہوں مگر قاتلین عثمان ہمارے حوالے کرو، پہلے ان کو مارنا پڑے گا۔ انہوں نے ایک خلیفہ کو قتل کیا، دونوں مجتہد تھے۔ جنگ ہوئی، جنگ ختم ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار رکھ دی، حضرت معاویہ نے بھی تلوار رکھ دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ کے بعد ان سے پوچھا گیا آپ کے جماعت کے لوگ بھی قتل ہوئے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جماعت کے لوگ قتل ہوئے، مقتولین پڑے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، جو ہمارے مقتول ہیں وہ بھی جنتی ہے، جو حضرت معاویہ کی جماعت کے مقتول ہیں وہ بھی جنتی ہے۔ حضرت علی تو یہ فرما رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابن عساکر کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت معاویہ کی امارت کو تم برا مت سمجھو، اس لیے کہ جب وہ نہیں ہوں گے تو پھر سر شانوں سے اس طرح کٹ کٹ کر گریں گے جس طرح حنظل پھل جو ہے وہ درخت سے کٹ کٹ کر گرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نہیں اٹھائی، بلکہ ان کے لیے خلافت چھوڑ دی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے دو بڑی مسلمان جماعتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ صلح قائم کرے گا، صلح کرا دے گا۔ حضرت حسن اور حسین تو حضرت معاویہ سے صلح کر لی، اپنی خلافت ان کے لیے چھوڑ دی، وہ تلوار نہیں اٹھاتے، اور آپ آج 1400 سال بعد نہ آپ عالم ہیں، نہ مولوی ہے، نہ آپ نے دین پڑھا ہے، نہ کسی ادارے سے آپ نے کوئی علم حاصل کیا ہے، کمرے میں بیٹھ کر آپ ویڈیوز بناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں اس زمانے میں ہوتا تو تلوار اٹھا لیتا معاویہ کے بارے میں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے
کسی نے پوچھا حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے، امام احمد نے عجیب جواب دیا، قرآن کی آیت پڑھی، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، صحابہ کی جماعت تھی، یہ حضرت امام احمد بن حنبل استدلال کر رہے ہیں، وہ جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے ہے جو انہوں نے عمل کیا، تمہارے لیے ہے جو تم نے عمل کیا ہے، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، خاموش رہو۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بنو امیہ میں سے ہے، مجدد اول ہے، عمر ثانی ان کو کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس خون سے، یعنی جو صفین میں ہوا، ہماری تلواروں کو اس خون سے اللہ نے محفوظ رکھا، ہم اپنی زبان کو بھی اس خون سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی شان بیان کرنے کا حکم ہے، صحابہ کی تعریف کا حکم ہے، اور یہ شخص اور اس کی جہالت کی حالت یہ ہے، وہ ویڈیوز بنا رہا ہے اور ایسی باتیں جہالت کی کر رہا ہے، اب عام لوگوں کو تو نہیں معلوم، وہ قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، اپنی مطلب کی بات نکالے گا، پبلک کو گمراہ کر رہا ہے۔ کہتا کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ فتح کی آخری آیت، اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی تعریف میں بیان کی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، تو اس بدبخت نے وہ یہ کہتا ہے، یہاں تمام صحابہ مراد نہیں ہے، منہم کہتا ہے، منہم ان میں سے، منہم کا ترجمہ، اچھا عربی پڑھا ہوا تو ہے نہیں، اردو ترجمہ دیکھتا ہے، کہتا ہے منہم ان میں سے، کہتا ہے ان میں سے جو نیک ہے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، ان میں سے جو نیک نہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ صحابہ کے بارے میں کہتا ہے۔ اب یہ جو بات وہ کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے، وہ عربی پڑھا ہوا نہیں ہے، منہم کا ترجمہ اردو دیکھ کر رہا ہے، ان میں سے۔ یہ من عربی زبان میں حرف جار ہے۔ ہمارے یہاں جو بچے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو پہلے سال میں عربی نحو جو پڑھائی جاتی ہے ان میں یہ پڑھایا جاتا ہے، من بہت سے معنی کے لیے آتا ہے، من ابتداء غایت کے لیے بھی آتا ہے، من تبعیض کے لیے بھی آتا ہے، ڈویژن کے لیے، اسی طرح من بیان جنس کے لیے آتا ہے، من کبھی زائدہ بھی ہوتا ہے، بہت سے معنی کے لیے آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہاں پر یہ من ہم سے من تبعیض کے معنی میں لے رہا ہے، بعضوں کے لیے، کچھ کے لیے تو اجر عظیم کا وعدہ ہے، مغفرت کا وعدہ ہے، بعض کے لیے نہیں ہے، حالانکہ یہ اس کی جہالت ہے جو وہ قرآن کو نہیں سمجھتا۔ دیکھیں میں آپ کو دوسری آیت سے سمجھاتا ہوں، وہاں بھی منہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ میں ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، جن لوگوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے، تثلیث کے قائل ہو گئے، کہتے ہیں اللہ تین میں کا تیسرا ہے، ان لوگوں نے کفر کیا۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کوئی الہ نہیں سوائے ایک الہ کے، ایک ہی اللہ ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر وہ اپنے اس کفریہ کلمات سے باز نہیں آتے، وہ اللہ کو کہتے تین میں کا تیسرا ہے، اگر وہ اس کہنے سے باز نہیں آتے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، یہاں بھی منہم ہے، تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ان جن لوگوں نے یہ کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے، ان سب نے کفر کیا۔ اللہ فرما رہے ان میں سے جنہوں نے کفر کیا، یہ بیان جنس کے لیے ہے، جو تثلیث کے قائل ہے ایسے لوگوں کے جنس میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر آپ من کا معنی یہاں وہی کریں گے جو انجینئر مرزا کرتا ہے کہ بعض کے لیے، تو پھر نعوذ باللہ یہاں یہ معنی کرنا پڑے گا کہ جو لوگ تثلیث کے قائل ہیں
ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے جو تثلیث کے قائل ہیں لیکن نعوذ باللہ ان کے لیے عذاب نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ بات تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے لیکن آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ منہم تو یہاں بھی ہے، یہ بیان جنس کے لیے ہوتا ہے، ایسے جنس کے جو لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہاں بھی اللہ فرما رہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اے من جنس صحابہ، جنس صحابہ میں سے جو ایمان لائے، یعنی وہ سب ایمان لائے، سب نے نیک عمل کیا، ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ پھر اسی آیت میں یہ جو منہم ہے اس سے ایک سطر پیچھے چلے جائے، ایک سطر، یوجب الزراء، کسانوں کو خوش کرتی ہے، لیغیظ بہم الکفار، اللہ فرماتے ان صحابہ کے ذریعے اللہ کافروں کو جلائے۔ جس طرح کھیتی پک جاتی ہے تو کسان خوش ہوتا ہے، صحابہ اکرام کی جماعت بھی مکمل ہو گئی، طاقتور ہو گئی، مسلمان خوش ہوتے ہیں لیکن کافر ناخوش ہوتے ہیں، وہ جلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تاکہ صحابہ کے ذریعے اللہ کافروں کو جلائے، بہم، ان سب کے ذریعے۔ جب بہم میں سارے صحابہ شامل ہیں تو منہم میں بھی سارے صحابہ شامل ہیں۔ اس لیے میرے دوستو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام کے بارے میں ایسی کوئی بات زبان سے نکالنے کے بارے میں سوچے بھی نہیں، ورنہ ایمان خراب ہو جائے گا۔ اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ایک آدمی میڈیا پر بیٹھ کر ایسی بات کر کیسے سکتا ہے؟ تو پھر مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان نے یہ کہا تھا نا لَأُضِلَّنَّهُمْ، میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، تو پھر وہ اس طرح گمراہ کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے فتنوں سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔